بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور کتاب الہدیٰ کے حوالے سے گفتگو پیش کریں گے۔ گفتگو کر رہے ہیں مکرم محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں۔ تو کالوں صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یہ کتاب کب تصنیف فرمائی اور اس کا مقصد کیا تھا، اور کس طرح یہ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے لیے ایک نشان کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے؟ اس سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی اور تمام مخالف علماء کو مخاطب کر کے ایک کتاب تحریر فرمائی تھی عربی زبان میں، اور اس کتاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ کتاب جس کا نام اعجاز المسیح ہے، اور میں نے سورہ فاتحہ کی عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر لکھی ہے اور اس سے اپنے دعویٰ کا ثبوت پیش کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کتاب کی تالیف سے پہلے اشتہار دیا اور اس میں فرمایا کہ پیر صاحب اور تمام مخالف علماء کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ 15 دسمبر سن 1900 سے لے کر 25 فروری 1901 تک 70 دن کی میعاد کے اندر اندر وہ سورہ فاتحہ کی عربی زبان میں میرے دعوے کی تردید میں فصیح و بلیغ تفسیر لکھیں، اور حضور نے فرمایا تھا کہ اگر وہ 70 دن کے اندر اندر میرے دعوے کی تردید پہ مشتمل کتاب سورہ فاتحہ سے استنباط کر کے فصیح و بلیغ تفسیر پہ مشتمل ہو، اگر وہ 70 دن کے اندر اندر لکھ دیں گے تو میں انہیں 500 روپیہ انعام دوں گا اور اپنے دعوے سے توبہ کروں گا، اپنی تمام کتابیں جلا دوں گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، اور فرمایا کہ آج کے بعد یہی میری سچائی کا نشان ہوگا۔ اس پہ حسر فرمایا۔ اس اعلان کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا کے فضل سے، خدا کی خاص توفیق سے اعجاز المسیح کے نام سے کتاب لکھی، جس میں اپنے دعوے کا ثبوت پیش فرمایا اور خدا سے فیض پا کر اس صورت کے حقائق و معارف فصیح و بلیغ عربی زبان میں تحریر فرمایا، اور اس کتاب کے اندر تحریر فرمایا کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اس کتاب کو نشان بنائے، اعجاز بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کشفی حالت طاری کی اور مجھے بتایا کہ یہ کتاب بے مثل ہوگی، کسی کو اس کے کتاب کی بالمقابل کتاب لکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، اور خدا کی طرف سے الہام ہوا منعہ مانع من السماء، کہ آسمان سے خدا نے اس کی مثل لانے کے لیے تمام مخالفین کو روک دیا ہے، اور اس کتاب کے سر ورق پہ حضور نے تحریر فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جو لاجواب ہے، اور جو شخص بھی اس کا جواب لکھنے کے لیے کھڑا ہوگا وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ حضور کی طرف سے یہ کتاب چھپ کر منظر عام پہ آئی اور پیر صاحب اور دیگر تمام مخالفین کی طرف سے اس کی مثل نہ چھپی۔ یہ بہت بڑا اعجازی نشان تھا خدا کی طرف سے آپ کی سچائی کے اظہار کی خاطر، اور آپ کے مخالفین کے خلاف حجت کو تمام کرنے والا تھا، مگر افسوس کہ مخالف علماء نے اس نشان سے فائدہ نہ اٹھایا اور توبہ کی طرف مائل نہ ہوئے۔ وہی تکذیب، وہی مخالفت، وہی استہزاء کی روش جاری رہی۔ اس صورتحال کو دیکھ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں شام اور مصر کے علماء کی جانب توجہ کروں، شاید ان میں سے کوئی سعید روح ملے اور وہ ان برکات سے متمتع ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ شام میں مذہبی مباحثات پہ پابندی ہے، وہاں کے علماء کو یہ اجازت نہیں ہے،
پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں مصری علماء کی جانب متوجہ ہوا۔ چنانچہ حضور نے کتاب اعجاز المسیح کی کئی کاپیاں مختلف اخباروں اور رسائل کے مدیروں کی طرف ارسال کی۔ ان میں سے مصری رسالہ الہلال اور مناظر نے اعجاز المسیح کی کتاب پہ بہت شاندار تبصرے تحریر کیے، لیکن علامہ رشید رضا جو المنار کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے اس کتاب کو پڑھ کر بڑی ہی حقارت کا سلوک کیا اور اپنے رسالے میں لکھا کہ انہوں نے تو جو کتاب لکھی ہے یہ عربی زبان کے محاورات کے مطابق نہیں ہے، یہ نحوی اغلاط سے بھرپور ہے، اور اس کی مثل کے بارے میں یہ لکھا کہ بہت سے علماء ایسے موجود ہیں جو 70 دن تو درکنار 7 دن میں اس سے بہتر کتاب تالیف کر سکتے ہیں۔ جب یہ تبصرہ علامہ رشید رضا کا اس رسالے میں چھپ کر ہندوستان میں آیا اور ہندوستان کو اس تبصرے کی خبر ملی تو ان کی ہنڈیا میں پھر ایک ابال آیا، اور انہوں نے یہ بہانہ بنا کے پھر ایک مخالفت کا طوفان کھڑا کر دیا کہ دیکھیں جن کتابوں کو آپ اعجاز قرار دیتے ہیں ان کتابوں کے بارے میں اہل عرب کے یہ تبصرے ہیں۔ جب یہ شور و غوغا یہاں پہ برپا ہوا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو خدا کی طرف سے مجھے القاء ہوا کہ رشید رضا اور اس کے ہم خیال علماء کو مخاطب کر میں ایک کتاب لکھوں اور انہیں اس کے مقابلے کے لیے بلاؤں۔ اس الہی القاء کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کتاب جس کا ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں یہ تحریر فرمائی اور اس کا نام رکھا الہدی والتبصرۃ لمن یری، اور اس کتاب میں علامہ رشید رضا اور تمام عرب علماء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کہتے ہیں کہ 70 دن تو درکنار 7 دن میں بھی اس سے بہتر کتاب لکھی جا سکتی ہے، تو فرمایا کہ میں مدت مقرر نہیں کرتا، جتنی مدت چاہے زور لگا لو اس کتاب کی مثل عربی زبان میں تحریر کر دو۔ چنانچہ یہ کتاب حضور نے لکھی اور 12 جون 1902 کو چھپ کر شائع ہوئی، اور یہ کتاب حضور نے علامہ رشید رضا کو بھیجی، اور اس کے مخاطب صرف علامہ رشید رضا ہی نہیں بلکہ اس کے ہم خیال تمام علماء تھے جو عربی دان ہوں اور حضور کے مخالف ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کتاب کے نشان بننے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اور خدا نے مجھے بشارت دی ہے کہ علامہ رشید رضا اور دوسرے علماء اس کتاب کی مثل تحریر نہیں کر سکیں گے، اور حضور نے اس کا نام لے کر لکھا کہ یہ اس کتاب کی مثل لکھنے کے مقابلے میں شکست فاش کھائے گا اور پھر مقابل پہ نہیں آ سکے گا، اور دوسرے علماء بھی وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور اس کے بالمقابل تالیف نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ عجیب بات ہے کہ اس الہدی کی تصنیف کے بعد یہ علامہ رشید رضا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ 7 دن کے اندر اس سے بہتر کتاب تالیف ہو سکتی ہے، وہ 30 سال سے زائد عرصہ تک زندہ رہے، اور 7 دن تو کیا 30 سال سے زائد عرصہ خدا نے انہیں مہلت دی کہ تم زور لگا لو اور اس کتاب کا جواب لکھو، لیکن اس 30 سال کے زمانے میں انہیں اور نہ ہی ان کے کسی ہم خیال عالم کو الہدی کا جواب لکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا نشان تھا جو حضور کی سچائی کے لیے خدا تعالیٰ نے عربی زبان میں عرب علماء کے بالمقابل دنیا کو دکھایا۔ جزاکم اللہ کام صاحب۔ کام صاحب یہ تو اس کے پس منظر کی اور کس طرح یہ صداقت کا نشان تھا حضور کے لیے اس کی بات تھی۔ اس کے مضامین کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ اس زمانے کو ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی خرابیوں سے بھرا ہوا ہے، بلکہ بھرا ہوا تھا جب حضور بھی تشریف لائے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خرابیوں کے علاج کے لیے کیا تجویز جو ہے وہ پیش فرمائی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ آج اسلامی معاشرے میں خواہ وہ بادشاہ ہوں، خواہ علماء ہوں، خواہ مشائخ اور فقراء ہوں، خواہ رسالوں اور اخباروں کے مدیر ہوں،
یا عوام الناس ہوں۔ ہمارے مسلم معاشرے میں ایک بھی طبقہ ایسا نہیں جو ان گنت خرابیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا نہ ہو، اور امت اختلافات میں بٹی ہوئی ہے۔ ادھر چاروں طرف سے صلیبی قوم اور صلیبی فتنوں نے امت کو گھیر رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس دور میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ خدا کی طرف سے ایک کرنا ہو، اور حضور نے فرمایا کہ جو خدا کی طرف سے کرنا آتی ہے وہ خدا کی طرف سے آنے والے مرسلین کے دل ہوتے ہیں۔ ان دلوں میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک وحدت اور اتحاد کی روح پھونکی جاتی ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ سورہ مزمل میں اس حقیقت کو بیان فرمایا، اور یہ وعدہ دیا سورۃ نور میں کہ جس طرح میں نے خلفاء اور جانشین موسوی سلسلہ میں پیدا کیے تھے، اسی قسم کے جانشین اور خلفاء میں محمدی سلسلہ میں پیدا کروں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان وعدوں اور بشارات کے مطابق اس امت کی اصلاح کے لیے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا، اور مسیح موعود کے آنے کی بشارت دی گئی تھی کہ وہی ان فتنوں کا علاج بنے گا اور وہی اس امت کی چارہ گری کرے گا۔ سو آج امت کی خرابیوں کا علاج وہ میرا وجود ہے۔ تو قانون صاحب، باقی لوگوں نے ان خرابیوں کے علاج کے لیے کیا تجویز کی تھی؟ دوسرے لوگ یہ کہتے تھے کہ ان خرابیوں کے علاج کے لیے ٹھیک ہے مسیح تو آئے گا، لیکن مسیح ہماری اپنی امت میں سے نہیں ہوگا۔ کہتے تھے کہ اسرائیلی مسیح آسمان پہ زندہ ہے، جنت میں اس کا بسیرا ہے، وہ آخری زمانے میں جنت سے باہر نکلے گا اور دوبارہ اس دنیا کی پرتکلیف ایام کو گزارے گا، دوبارہ اس دارالابتلاء میں آئے گا، فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اس کا نزول ہوگا، 2 زرد چادروں میں ملبوس ہوگا، اور وہ اس امت کی چارہ گری کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کا اعلان فرمایا کہ مسیح فوت ہو چکا، اور پھر ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ وعدہ دیا سورۃ مزمل میں اس حقیقت کو بیان تھا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہیں، اور قرآن کریم بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبوت اور خلافت 2 انعامات رکھے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل قرار دے کے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو موسوی امت میں، جو اسرائیلی سلسلے میں نبوت اور ملوکیت کی برکات تھیں، جو نبوت اور خلافت کے انعامات تھے، جب یہ سلسلہ موسوی کے مشابہ ہے تو یہ مشابہت اس بات کا پیغام دے رہی تھی کہ اسی قسم کی نبوت اور خلافت کے انعامات محمدی سلسلہ میں بھی جاری ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ مشابہت اس امر کو آشکار کرتی تھی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کے آخری دور میں مسیح ابن مریم کو ظہور ہوا تھا، تو یہی مماثلت اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ وہ سلسلہ محمدی جو سلسلہ موسوی کا مثیل ہے، اس کے آخری دور میں بھی مسیح ابن مریم کا مثیل آئے، کیونکہ جب سلسلے کی ابتدا میں سلسلہ موسوی کے بانی موسیٰ علیہ السلام کے مثیل آئے تھے، تو پھر سلسلہ محمدیہ کے آخری دور میں بھی مثیل مسیح کی طرح یہاں پر بھی مثیل مسیح آئے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ مسیح کا مثیل آئے گا، یہ نہیں فرمایا کہ خود مسیح آئے گا۔ پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم نے بشارت دیا میں سورۃ نور میں وعدہ دیا، اور خدا تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا، وہ سب سے بڑھ کر وعدے ایفا کرتا ہے۔ وعدہ اس نے یہ دیا کہ دیکھو، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو اور نیکوکار ہو، تمہارے ساتھ خدا نے یہ وعدہ کیا کہ منکم، تم میں سے جو لوگ ہوں گے نیک اور ایماندار، لیستخلفنہم، ان کو خدا اس امت میں خلیفہ بنائے گا۔
یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو خدا تم سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آئندہ بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں کو تمہارا خلیفہ بناؤں گا. تو خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما کر کہ میں بنی اسرائیل کی بجائے تم میں سے خلیفے بناؤں گا، اس بات کو واضح فرمایا کہ اسرائیلی مسیح یہاں پہ ہمارے امراض کا چارہ گر بن کے نہیں آئے گا، بلکہ اس امت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے کوئی امتی کھڑا ہوگا جسے خدا تعالیٰ مسیح کا مثیل بنائے گا، وہ ہماری خرابیوں کا علاج بنے گا. اور احادیث میں بھی بخاری مسلم میں حضور نے فرمایا کہ جو مسیح آئے گا امامکم منکم، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا اور ہوگا تم میں سے. تو قرآن کریم اور احادیث کے بیانات لوگوں کے ان خیالات کو ٹھکرا رہے ہیں کہ آخری دور میں امت کے مفاسد کے علاج کی خاطر اسرائیلی مسیح آسمان سے اترے گا، بلکہ فرمایا کہ قرآن پاک اور احادیث ہمیں یہ تسلی دے رہی ہیں کہ تم دلگیر نہ ہو. جب تم لوگ فتنوں کی آماجگاہ بنو گے اور قسم قسم سے تمہیں آن گھیریں گے تو خدا تعالیٰ تمہاری دستگیری کرے گا اور تم میں سے ہی کسی کو مثیل مسیح بنا کر تمہارے مفاسد کا علاج کرے گا. بلکہ قانون صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو مسیح کی قبر اور آپ کی ہجرت کے بارے میں اس کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تو کس طرح حضور نے اس کی وضاحت کی ہے اس کا خلاصتاً آپ ذکر فرما دیں. حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو تم لوگ خیالات پیش کرتے ہو کہ اسرائیلی مسیح آسمان پہ زندہ بیٹھا ہے، وہ آخری زمانے میں آسمان سے دوبارہ زمین پہ آئے گا اور امت کی رہنمائی کرے گا، فرمایا یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم ایک تو وفات مسیح کا اعلان کر رہا ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ کبھی ثبوتوں سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ مسیح آسمان پہ نہیں گیا بلکہ وہ صلیب سے بچ گیا تھا، اور صلیب سے بچنے کے بعد اس نے ہجرت کی اور کشمیر میں آیا اور سری نگر شہر کے محلہ خان یار میں مدفون ہے اور وہیں پہ اس کی قبر ہے. چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ 1000 سے زائد طبی کتابیں ہم نے دیکھیں جن کے مصنفین یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، رومی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. ان میں یہ لکھا ہے کہ مرہم عیسیٰ، جسے مرہم حواریین کے نام سے بھی موسوم کیا گیا، وہ مسیح کے واقع صلیب کے بعد صلیبی زخموں کے علاج کی خاطر تیار کی گئی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ اگر مسیح صلیب پہ مر چکا تھا یا وہ صلیب سے چڑھا ہی نہیں بلکہ آسمان پہ جا چکا تھا تو پھر زخموں پہ مرہم لگانے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی علمی شہادت ہے جو تمام اقوام کے طب کے علماء کی کتابوں میں مخفی چلی جاتی تھی، اور اس مرہم عیسیٰ مرہم حواریین کے نسخہ کے انکشاف نے اور 1000 سے زائد کتابوں میں اس کے اندراج نے بتایا کہ یہ خیال کہ مسیح صلیب پہ چڑھا نہیں آسمان پہ چلا گیا، یا مسیح صلیب پہ چڑھ کر صلیب پر ہی اس کی وفات ہو گئی، یہ بات درست نہیں. کیونکہ مرہم ہمیشہ اس زخمی کو لگاتے ہیں جو بھی زندہ ہو، مردے کو اور میت کے زخموں کو مرہم نہیں لگایا کرتے. پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب ہم یہاں پہ سری نگر میں جاتے ہیں تو وہاں کے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ خانیار کے محلے میں جو قبر ہے یہ عیسیٰ صاحب کی قبر ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اسرائیلی نبی تھا اور 1900 سال پہلے یہاں پہ کشمیر میں آیا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کی کتاب انجیل تھی. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو وہ شہزادے کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ وہ بجوز مسیح علیہ السلام کی اور کسی وجود میں جمع نہیں ہو سکتی. پھر حضور نے فرمایا کہ محض عوام کی بات نہیں بلکہ یہاں پہ جو عربی اور فارسی کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ قصہ مذکور ہے کہ یوز آصف کی یہ قبر ہے جو نبی تھا اور 1900 سال پہلے یہاں پہ آیا تھا، اور انجیل اس کی کتاب تھی اور شہزادہ اس کا لقب تھا. تو بلکہ حضور نے فرمایا کہ شیعوں کی کتاب اکمال الدین ہے، اس میں بھی یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ درج ہے. فرمایا کہ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ یوز آصف نبی کی قبر ہے، اور عوام میں یہ مشہور ہے
کہ یہ عیسیٰ صاحب کی قبر ہے جو اسرائیلی انبیاء میں سے تھا۔ حضور نے فرمایا کہ یوز آصف کا قصہ یہ مسیحی مصنفین کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسیح کا کوئی حواری تھا جو اس علاقے میں آیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات مسیحی مصنفین کی قابل قبول نہیں، دراصل یہ انہوں نے اپنے مذہبی عقیدہ کو چھپانے کی خاطر اس قسم کی تعویل کی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یوز آصف جس کی یہ قبر بیان کی جاتی ہے سری نگر کے محلہ خان یار میں، حضور نے فرمایا کہ اگر وہ مسیح کا حواری تھا تو مسیح کا تو کوئی بھی حواری شہزادہ نہیں کہلاتا تھا، کوئی حواری نبی نہیں کہلاتا تھا، اور کوئی حواری بھی صاحب انجیل نہیں کہلاتا تھا۔ تو یہ چیز کہ یہ یوز آصف نبی ہے، شہزادہ ہے اور صاحب انجیل یہ بتاتی ہے کہ یہ خود مسیح کا وجود ہے اور یہ مسیح کی ہی قبر ہے، مسیح کا ہی مزار مقدس ہے، نہ کہ کسی حواری کی قبر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس بات پہ غور کرو، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل وہ مسیح کا آسمان پہ جانا بیان ہی نہیں کرتے۔ البتہ اناجیل میں یہ لکھا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد مسیح کے حواری مسیح سے ملتے رہے، اکٹھے رات بسر کرتے رہے، اکٹھے مل کر گوشت کھایا، اکٹھے مل کر روٹی کھائی، اور اناجیل میں لکھا ہے کہ مسیح یروشلم سے 70 میل تک گیا۔ حضور فرماتے ہیں اگر وہ آسمان پہ چلا گیا تھا تو کیا مقام صلیب سے 70 میل کے فاصلے پہ کوئی سیڑھی لگی ہو جو آسمان پہ جاتی ہے؟ وہ سیڑھی تک پہنچنے کے 70 میل کا اس نے سفر کیا۔ حضور نے فرمایا اگر وہ آسمان پہ جانا چاہتا تھا اور آسمان پہ چلا گیا تو مقام صلیب سے بھی آسمان اتنی ہی دور ہے جتنا 70 میل دور، تو وہاں سے نہیں گیا، اور کوئی اس بات کا عینی شاہد نہیں، نہ کوئی حواری یہ کہتا ہے، نہ کوئی اور شخص کہ میں نے مسیح کو آسمان پہ جاتے دیکھا، لیکن حواریوں کی یہ گواہی موجود ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اکٹھے سفر کیا، اکٹھے راتیں بسر کی، اکٹھے کھانا کھایا۔ حضور نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ سنت انبیاء کے مطابق مسیح نے واقع صلیب سے بچنے کے بعد اور اپنے زخموں کے علاج کے بعد اور زخموں سے شفا یاب ہونے کے بعد اس نے ہجرت کی خاطر وہ رستہ اختیار کیا جو غیر معروف تھا، اور سامری قبائل کے رستے کو اپنایا۔ یہودی دراصل سامری قبائل سے نفرت کرتے تھے، اس نفرت کی بنا پہ یہودی سامری قبائل کے علاقوں میں نہ جاتے تھے اور نہ ان کے رستوں کو اپناتے تھے۔ تو مسیح علیہ السلام نے اسی سنت انبیاء کی خاطر ہجرت کے دوران سامری قبائل کا رستہ اپنایا تاکہ اپنی ہجرت کے سفر کو مخفی رکھیں اور یہود کے تعاقب سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اور حواریوں نے بھی یہودیوں کے تعاقب سے بچنے کے لیے اور ان کے فتنوں میں دوبارہ گرفتار نہ ہونے کی خاطر مسیح کے سفر کو مخفی رکھا، اور انہیں یہ کہا کہ صاحب مسیح آسمان پہ چلا گیا، کیونکہ یہ بات ایسی تھی کہ اس کو لوگ قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میاں وہ تو صلیب پہ مر گیا، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ اس نے صلیب پہ مر کے لعنت تو قبول کی، لیکن ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے، اور وہ آسمان پہ چلا گیا۔ ورنہ حضور فرماتے ہیں کہ اسی سفر کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا۔ یہ کہنا کہ مسیح آسمان پہ چلا گیا اور تھا زندہ، حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات مسیح کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ بائبل میں یہ پیش گوئیاں ہیں کہ مسیح اسرائیلی قبائل کی گم شدہ بھیڑوں کو تلاش کرنے آئے گا، اور اگر مسیح زندہ ہے اور بھیڑوں کے پاس نہیں جاتا، گم شدہ اسرائیلی قبائل کو تبلیغ کے لیے نہیں جاتا، آسمان پہ چلا جائے، وہاں اب تک زندہ ہو، تو یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ کیونکہ اگر تو یہ ہم مانیں کہ فلاں فلاں اسرائیلی قبیلہ آسمان پہ بھی آباد ہے، تو پھر تو مسیح کا آسمان پہ جانا درست اور قابل قبول ٹھہرے گا۔ لیکن اگر آسمان پہ کوئی اسرائیلی قبیلہ آباد نہیں، بلکہ بائبل کے بیانات کے مطابق اسرائیلی قبیلے اپنے وطن سے منتشر ہونے کے بعد ہندوستان میں، ایران میں، کشمیر کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے، تو پھر مسیح کا واقعہ صلیب سے بچنے کے بعد انہی علاقوں میں آنا وہ قابل قبول قرار پائے گا۔ ورنہ یہ کہنا کہ مسیح علیہ السلام زندہ ہے
جو اسرائیلی گمشدہ قبائل کی تبلیغ کی خاطر معمور ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس جانے کی بجائے، انہیں خدا کا پیغام پہنچانے کی بجائے وہ آسمان پہ جا بیٹھے ہیں، یہ مسیح علیہ السلام کی شان کے خلاف بات ہے، اور مسیح کے خلاف اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے فرائض کو ادا نہیں کیا، اور اپنے فرائض کی بجا آوری نہ کرنا یہ تو خدا کی نافرمانی ہے، اور نبی خدا کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو یہاں پہ مشہور ہے کہ یہ یوز آصف کی قبر ہے، یہ یوز آصف دراصل عبرانی الفاظ یسوع آصف سے بدلی ہوئی شکل ہے۔ وہی یسوع جس کے معنی عبرانی زبان میں نجات کے ہیں، ان کی ماں حضرت مریم نے اپنے بیٹے کا نام یسوع رکھا جس کے معنی ہے نجات۔ اور عموماً بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ جو بچے پیدا ہوتے تھے، اس تفاضل کے طور پر کہ ہمارا بچہ جو بچپن میں خوفناک امراض لاحق ہوتی ہیں، چیچک ہوتی ہے اور کئی قسم کی امراض ہوتی ہیں، ان سے بچا رہے، اپنے بچوں کا نام عموماً یہ رواج تھا کہ اس کا نام یسوع رکھتے تھے، یعنی بچنے والا۔ تو اسی قومی رواج کے مطابق تفاضل کے طور پہ حضرت مریم نے اپنے بیٹے کا نام یسوع رکھا کہ یہ بچپن کی امراض سے بچا رہے اور لمبی عمر پائے۔ اور آصف کے معنی ہے جمع کرنے والا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اسرائیلی صحائف میں یہ پیش گوئی تھی کہ آنے والا مسیح بنی اسرائیل کے منتشر قبائل کو جمع کرے گا، انہیں تلاش کرے گا، انہیں خدا کا پیغام پہنچائے گا، اور قرآن کریم نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جعلنا ابن مریم و امہ آیۃ، ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو نشان بنایا تھا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے اسے پناہ دی ایسے اونچے پہاڑی علاقوں میں جو ذات قرارٍ، جہاں پہ قرار تھا اور چشمے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک طرف تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح ایسا نبی تھا جو کثرت کے ساتھ سیر و سیاحت کرتا تھا، اس نے تقریباً ہر جگہ کی سیر و سیاحت کی، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ واقعہ صلیب کے وقت وہ آسمان پہ چلا گیا۔ تو حضور فرماتے کہ ان دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ اگر وہ کثرت کے ساتھ سیر و سیاحت کیا کرتا تھا تو وہ تو آپ کے عقیدے کے مطابق آسمان پہ چلا گیا، تو سیر و سیاحت زمین پہ اس نے کب کی؟ حضور نے فرمایا کہ اس کا نبی سیاح کا لقب تبھی درست قرار پائے گا اگر ہم یہ مانیں کہ واقعہ صلیب کے بعد اس نے وہاں سے ہجرت کی، اور سنت انبیاء کے مطابق وہاں سے ہجرت کر گیا، اور جہاں پہ بائبل کے بیانات کے مطابق اسرائیلی قبائل آباد تھے، ہندوستان، کشمیر، فارس کے علاقے، یہاں وہ آیا، ان قبائل کو تلاش کیا، انہیں جمع کیا اور انہیں خدا کا پیغام پہنچایا۔ حضور نے فرمایا کہ اس آیت نے لفظ ایوا استعمال کیا ہے۔ فرمایا کہ عربی زبان میں آوینا جو لفظ ایوا سے نکلا ہے، اس میں یہ مفہوم داخل ہے کہ کسی کو تھوڑی سی مصیبت پہنچانے کے بعد پھر اسے مکمل طور پہ محفوظ کر دیا جائے۔ حضور نے کئی قرآن پاک کی آیات سے اس کا استشہاد فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ واقعہ صلیب کے سوا اور تو کوئی ایسا واقعہ نہیں جس میں مسیح علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں کسی مصیبت کا شکار ہوئی ہوں۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ واقعہ صلیب میں جو مسیح علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، کیل ٹھونکے گئے، زخمی ہوئے، اس مصیبت کو پہنچا کر اس مصیبت کا انتہائی نقطہ کہ صلیب پہ موت، اس سے بچایا اور انہیں پناہ دی، اور پناہ فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ آسمان پہ پناہ دی، فرمایا الا ربواتن، پہاڑی علاقوں میں پناہ دی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں کشمیر کے پہاڑوں کے سوا اور کوئی ایسا پہاڑی سلسلہ نہیں جو اتنا بلندی پہ ہو، اور فرمایا کہ ذات قرارن، وہ علاقہ ایسا تھا جہاں ہر وقت مسیح علیہ السلام کو پریشانی اور اضطراب تھا، جہاں جاتے تھے وہاں یہودی ان سے برا سلوک کرتے تھے، ہر بستی سے نکلنا پڑتا تھا، ہر وقت پریشانی دامن گیر رہتی تھی۔ تو خدا نے بتایا کہ میں پہاڑی علاقوں میں ان کو قرار مہیا کروں گا، ان کا اضطراب اطمینان میں بدل جائے گا، اور فرمایا کہ ومعین، وہ علاقہ چشموں والا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں کشمیر کے علاقے پہ منطبق ہوتی ہیں، اور عجیب بات ہے کشمیر کے علاقے میں
جب اسرائیلی قبائل آ کے آباد ہوئے تو انہوں نے یہاں کے بہت سے مقامات کے نام بھی پرانے اسرائیلی ناموں پہ رکھ لیے، مثلا ہمس، گلگت، کردو وغیرہ. تو یہ قرائن حضور نے پیش فرمائے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ صلیب پہ نہیں چڑھے یا صلیب پہ چڑھے اور آسمان پہ چلے گئے، آسمان پہ زندہ ہیں اور آخری زمانے میں آئیں گے، یہ بات عقلاً قابل قبول ہے. کیونکہ جب دلائل سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائے کہ مسیح علیہ السلام صلیبی زخموں سے شفا یاب ہو کے ہجرت کر کے ہندوستان کے علاقے میں آئے، کشمیر میں آ کر آباد ہوئے اور یہاں ان کی قبر ہے، جب کسی نبی کی قبر کا ثبوت مل جائے تو پھر یہ کہنا ہے کہ صاحب وہ نبی آسمان پہ زندہ وہاں سے آئے گا، یہ بات عقلاً قابل قبول نہیں. کام صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب الہدا کے مضامین کو خلاصتاً بیان کیا. فجزاکم اللہ احسن الجزا. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. آئندہ پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک اور کتاب لے کر آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.